قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین الحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا مولا حضور سرکار مدینہ راحت قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معطر پسینہ باعث نزول سکینہ حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت والی بارگاہ میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنت الاعتکاف. بیان کا موضوع ہے محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورا بیان سے موضوع پر ہوگا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت عطا فرمائی ہے انشاءاللہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے بیان ہونے والی شان مصطفیٰ سن کر اس محبت مصطفیٰ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. محمد ہمارے بڑی شان والے. کیسے شان والے ہیں سماعت فرمائیں. حلیۃ الاولیاء کی 4th والیوم ہے, پیج نمبر 45 صفحہ نمبر ہے. حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی. اتنی لمبی عمر کہ سنتے ہی ہماری آنکھیں پھٹی لے جائیں, اور وہ یہ 200 سال. آج ہماری اس امت محمدیہ میں جو انسانوں کی ایج ہے عمر ہے اوسطاً وہ 60 65 70 80 تک بھی آدمی بہت مشکل سے پہنچ پا رہا ہے. جو پہنچ جا رہا ہے تو دوسرے لوگ اس پر رشک کرتے کہ یار ماشاء اللہ بڑی لمبی عمر پائی آ رہے ہیں. مگر یہ ہمیشہ یاد رکھنا لمبی عمر پا لینا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے. لمبی عمر اللہ کی رحمت کے سائے میں پا لینا یہ بڑی نعمت ہے. ورنہ کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جس کو ہم کہتے ہیں نا قبر میں پیر لٹک گئے, مگر سچویشن یہ ہے نماز نام اعمال میں نہیں ہے, سجدے نام اعمال میں نہیں ہے, حضور کی سنتیں نام اعمال میں نہیں ہے, سیرت مصطفیٰ پر عمل نام اعمال میں نہیں ہے, چھوٹوں پر شفقت بڑوں کی تعظیم نام اعمال میں نہیں ہے, درود پاک کی کثرت نام اعمال میں نہیں ہے, استغفار کی کثرت نام اعمال میں نہیں ہے, لیکن لمبی عمر پائی جناب نے. تو ایسی لمبی عمر سے تو بہتر یہ ہے کہ بندہ پہلے ہی دنیا سے اچھے کام کر کے چلا جائے. تو لمبی عمر اللہ کی نعمت نہیں ہے, لمبی عمر اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں مل جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے جن کو اسلام نے بڑھاپا آیا. عرض کر رہا تھا بنی اسرائیل کا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی, مگر بدقسمتی سے اس نے اپنی 200 سال کی پوری زندگی صرف نافرمانی میں گزاری, گناہوں میں گزاری, عیاشیوں میں گزاری, خلق خدا اور مخلوق کی تکلیف میں رہ کر کے ان کو پریشان کرنے میں گزاری. یہاں تک کہ 200 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اس کو غسل دیتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور دفن کرتے ہیں. لیکن جب بنی اسرائیل کے اس شخص کا انتقال ہوا جس نے 200 سال زندگی کے گزارے تھے, جب انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کو غسل نہیں دیا, کفن نہیں پہنایا, نماز جنازہ نہیں پڑھی, قبر میں دفن نہیں کیا, بلکہ پوری بستی کے لوگ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے وہاں اس گنہگار شخص کو پھینک دیا. اتنا بڑا گنہگار اسے سمجھا جاتا تھا, اتنا بڑا گنہگار مانا جاتا تھا کہ اس کو لوگوں نے دفن کرنا تو دور غسل تک دینا برد جو ہے گوارا نہیں کیا. ادھر بنی اسرائیل کے لوگ اس شخص کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے, اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی, موسیٰ ہمارا کھلا بندے کا انتقال ہو گیا, اب جائیے اسے غسل دیجیے, کفن پہنائیے, نماز جنازہ پڑھیے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے
جب لوگوں نے اس کی اس حالت کے بارے میں جو ہے پتہ کیا لوگوں سے آپ نے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت نہیں آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے گا، یہ ایسا گنہگار شخص تھا جس کی زندگی میں ہم نے 200 سال تک کے لمبے پیریڈ میں کوئی ایک نیکی نہیں دیکھی، اس لیے حضرت آپ ہاتھ مت لگائیں اس کو یہیں پڑھے رہنے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے کا، جس کو کفن دینے کا، جس کو غسل دینے کا اور جس کی تجہیز و تکفین کرنے کا اللہ نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے اس کے بارے میں ایسی ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا، میرے مولا بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا، موسیٰ میرے بندے سچ کہہ رہے ہیں، یہ واقعی جو جس بندے کا انتقال ہوا بڑا گنہگار تھا، بڑا ہی خطا کار تھا، بڑا ہی اسی اشیار تھا، اس کو ہم نے 200 سال کی لمبی عمر عطا فرمائی، مگر اس نے 200 سال کی پوری زندگی کو صرف ہماری نافرمانی میں گزارا اور کوئی نیکی والا کام نہیں کیا، مگر اے موسیٰ اس کی ایک نیکی تھی، ایک نیکی زندگی میں، بس وہی ایک نیکی تھی جو ہمیں ایسی پسند آ گئی، اس کے ہم نے 200 سال کی گناہوں کو معاف کر کے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرا۔ اب ذرا سننا توجہ کے ساتھ، وہ کون سی نیکی تھی جو 200 سال کے گناہوں پر بھاری ہو گئی اور جہنم میں جانے والے کو جنت کا در بنا دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، انہ کان کلما نشر التوراۃ، اے موسیٰ جب یہ زندگی میں توریت شریف کھولتا تھا، ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک دیکھتا، قبلہ اسے چھو لیتا، ووضعہ علی عینیہ اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا، وصلی علیہ اور میرے حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا۔ یہ اس کی ایک نیکی تھی۔ موسیٰ جب یہ توریت کھولتا اور اس میں میرے حبیب کا نام دیکھتا، اسے چومتا، آنکھوں سے لگاتا اور میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا، اے موسیٰ اس ایک نیکی کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا اور اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کیا، وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، اور میں نے جنت میں اس کا 70 حوروں کے ساتھ نکاح بھی کر دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شان والے کہ بنی اسرائیل کا، ذرا ایک لفظ پہ غور کرنا، بنی اسرائیل کا شخص تھا، حضور کی امت کا نہیں تھا، روزانہ 1000 بار 500 بار 100 200 400 بار درود نہیں پڑھتا تھا، بس جب توریت کھولتا تھا تب درود پڑھتا تھا۔ اندازہ لگائیں، بنی اسرائیل کا آدمی جب توریت کھولے، جب درود پڑھے اور نبی علیہ السلام کی تعظیم کر لے، حضور علیہ السلام کی محبت کا اظہار کر دے، تو اللہ پاک اس کو اتنی بڑی نعمت عطا کر دے کہ جہنم میں جانے والے اس شخص کو جنت کا حقدار بھی قرار دے دے اور جنت کی 70 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی فرما دے کہ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کی یہ نیکی درود شریف کی اتنا بڑا بیڑا پار کروا سکتی ہے، تو جو حضور علیہ السلام کی امت میں ہے، حضور کا غلام ہے، دن میں ایک دو بار نہیں بلکہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہو، اللہ پاک اس کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے۔ اس لیے درود پاک پڑھنے کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ہماری زندگی میں جو بہت ساری پرابلمس ہیں، وہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے کہ آج ہم نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھاتا اور کسی کا نام لے کر اشارہ نہیں کرتا، میں صرف ایک سوال ہوا میں چھوڑتا ہوں اور میں بھی اس کو کیچ کرتا ہوں، آپ بھی کیچ کریں، اور میں بھی اس کا جواب اپنے آپ کو دیتا ہوں، آپ بھی جواب دیں۔ ہم حضور کی بارگاہ میں کتنا درود پڑھتے ہیں؟ جب کسی نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے کی ناپاک کوشش کی، ہمارے سینے چھلنی ہو گئے، ہونے چاہیے۔ ہم نے پروٹیسٹ کیا، کرنا چاہیے۔ ہم نے احتجاج کیا، کرنا چاہیے۔ ہمیں غصہ آیا، آنا چاہیے۔ برا لگنا چاہیے۔ لیکن آپ نے حضور کی محبت کی خاطر اپنی زندگی میں کیا چینج لے کر کے آئے؟ کل تک درود نہیں پڑھتے تھے، درود کی پابندی ہوئی نہیں کہ نہیں ہوئی؟ اگر 100 بار تھی درود شریف کی تعداد، وہ پڑھ کر 200 بار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر 200 بار پڑھتے تھے تو 500 بار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ 500 بار پڑھتے تھے تو وہ پلس ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پہلے داڑھی نہیں تھی، داڑھی شریف آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے سر پہ امامہ باندھنے میں اچھا نہیں لگتا تھا، جب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے حوالے سے لوگوں نے بکواسیں کرنا شروع کی، تو میں نے حضور کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے اپنے سر پہ امامے سے سجایا کہ نہیں سجایا؟ حضور کی سنتوں پر میرا عمل بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ اگر یہ سب کچھ نہیں کر رہے نا آپ، تو خالی آپ کا غصہ دکھانا کچھ کام نہیں دے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یاد رکھنا، کچھ بھی کام نہیں دے گا۔ ورنہ ابھی جس بندے نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اللہ پاک اس کو کیفر کردار تک پہنچائے کہ یہ ایک بندہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی نے گستاخی، ابھی کچھ مہینوں پہلے
میں نے اس کے خلاف بھی بیان کیا تھا, نام نہیں لینا چاہتا میں اس بھنڈارن کا, صرف اشارہ کر کے جن کو پتا ہے. اس نے گستاخی کی پروٹیسٹ تب بھی ہوا تھا, پردرشن تب بھی ہوا تھا. ہمارے انہی لوگوں نے جا کر کے تھانے کا گھیراؤ بھی کیا تھا, کلیکٹر صاحب کو گھیراپن بھی سونپا تھا. مجھے بتاؤ آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ کیا اس کو پھانسی دے دی گئی؟ وہاں تو کچھ نہیں ہوا. آپ اپنا چیک کرو یہاں کچھ ہوا کہ نہیں. پہلے میں درود نہیں پڑھتا تھا, درود پڑھنے کی پابندی ہوئی. نمازوں کو پہلے میں چھوڑ دیتا تھا یا پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا, اس کے بعد نمازوں کی پابندی وہ بھی حضور کی سنتوں کے مطابق شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ کام دینے والی چیزیں. آج ہی مفتی خالد ایوب صاحب کا ایک مقالہ شائع ہوا, آج صبح ہی اس کو میں نے پڑھا. اس پہ شروع میں حضرت نے ہیڈنگ ڈالی گستاخی معاف مگر ہم لوگ سمجھدار نہیں. اور حضرت نے اسی کا رد کیا پورے مقالے میں. آج صبح میں نے پڑھا کہ ہم لوگ گستاخی سن کر کے گھراؤ کرتے تھانے کا, وہاں جاتے ہیں کلیکٹر صاحب کو یہ دیں گے, پولیس تھانے والے کو یہ دیں گے. ہم یہ کرتے مگر جو کرنے کی چیزیں وہ تو نہیں کر رہے. کیوں؟ ہم جو یہ کرنے کی جس سے ہوا کیا بتاؤ. آج تک کی تاریخ میں حضرت نے سوال ٹھوکا ہے. بتاؤ آج تک جتنی گستاخیاں کی, یہ پہلی گستاخی تو نہیں تھی. اس سے پہلے نہ جانے کتنی گستاخی ہو چکی. اور گستاخوں کو اتنا بڑا جگر کہاں سے مل گیا گستاخی کرنے کا؟ ہمارے بد کرداریوں کی وجہ سے. صحیح ہیڈنگ صحیح ہے بالکل, گستاخی معاف مگر ہم سمجھدار نہیں ہیں. تو جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کر رہے, اور جس کام سے فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. اب آپ دیکھیے ابھی گستاخی کس دن ہوئی تھی مجھے تو تاریخ میں پتہ نہیں ہے, اس بات کو توجہ بھی نہیں کرتا. اللہ پاک بس ہم سب کو باادب رکھے, بے ادبوں سے بھی بچائے اور بے ادبیوں سے بھی بچائے. تو جو کرنے کے کام ہے ہمیں کرنے ہیں. اب دیکھو میرا تو جیسے ٹاپک ہے محمد ہمارے بڑی شان ہے, لیکن جب دل پہ لگتی ہے نا بات تو اپنی قوم کو, چونکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں, جو حضور کے نام پر اپنی گردنیں کٹوانے کے دعوے دارے وہی میرے سامنے بیٹھے, اور جی جو کھڑا یہ بھی ویسے ہی آپ کی طرف حضور کی غلامی کا تو کرنے والا. چلو آپ تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. ایک جیسے سامنے والے نے حضور کی گستاخی جو نہیں کرنی چاہیے تھی مولانا, سب سے جو بڑے گناہ ہے نا, ٹاپ 10 کے لو یا ٹاپ 5 کے لو یا ٹاپ 3 کے لو, سب سے بڑے گناہ ان میں ایک گناہ ہے حضور کی گستاخی. بخشی نہیں جائے گی اللہ کی بارگاہ سے. شرک اتنا بڑا گناہ ہے. میں نے گزشتہ جمعے کو آیت پڑھ کر کے بتایا تھا کہ اللہ چاہے گا تو جس گناہ کو بخش دے گا, شرک نہیں بخشا جائے گا. ایسے حضور کی گستاخی کا گناہ نہیں بخشا جائے گا اللہ کی بارگاہ. اب مجھے جتنے سن رہے ہیں آپ بھی سنیں, اور جو سن لیں بیچ میں وہ بھی سنیں, جو میری بات میں تقریر سنیں وہ بھی سنیں اس بات کو. ہم دیکھو حضور کے کیسے دیوانے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں سے لے کر یہاں تک اپنے پورے وجود کو چیک کریں کہ میرے اندر حضور کی سنتیں کتنی ہیں. عمل نہیں کریں گے سنتوں پر, لیکن سنتوں کا اپمان کریں گے ہم خود. معاف کرنا, ابھی آج کے ہمارے کوئی ہندو, سکھ, عیسائی, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن مان لو کوئی کرتا ہے حضور کی کسی سنت کا مذاق اڑا دیتا ہے یا اپمان کر دیتا ہے, پھر پروٹیسٹ کرو گے نہیں کرو گے آپ؟ پھر جا کے کلیکٹر صاحب کو گھیراپن سونپو گے نہیں سونپو گے آپ؟ سونپو گے نا, سب کرو گے. مگر گزارش یہ ہے کہ اپنے گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے اپنے تو چرتر دیکھ لو یار, تم کتنے حضور کی سنتوں کا اپمان کرتے ہو. میری قوم کے لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں, اور کوئی برا نہ مانے میری باتوں کا. یہ باتیں واقعی میں وہ ہے جو حضور کی محبت کی طرف ہمیں بلاتی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دنیا والوں میں سے کسی نے اگر حضور کی شان میں کچھ کہنے کی بکواس کی کوشش کی, ہمیں فوراً غصہ گیا. آنا چاہیے, مجھے بھی آیا, آپ کو بھی آنا چاہیے. وہ کون سا عاشق رسول ہوگا جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا پتہ چلا کہ حضور کی گستاخی کی گئی اور وہ مسکرایا, اسے غصہ نہیں آیا. اگر غصہ بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ ایسے عاشق کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. مگر جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے. سامنے والے نے اپمان کیا, غصہ آیا, ہم کتنا اپمان کرتے ہیں. ایک مثال دوں گا صرف, اور مجھے معلوم ہے بات کا برا کوئی مانے گا نہیں, اس کی توجہ سے سننا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید. یزید کا نام سنا ہے نا, امام حسین کے زمانے میں جو تھا, جس نے امام حسین سے جنگ کی تھی, جس کی بدماشی کی وجہ سے کربلا کا واقعہ پیش آیا اور میرے امام کو اپنے رفقاء کرام کے ساتھ وہاں شہید کر دیا گیا. اس یزید کے بارے میں حضور نے کیا بتایا تھا پہلے معلوم ہے؟
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اول من یبدلی سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، نے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا، یقال له یزید، اسے یزید کہا جائے گا، مطلب اس کا نام یزید ہوگا۔ اب عزیز حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، میرے آقا نے کیا فرمایا، میری امت میں سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا بنی امیہ کا ایک آدمی ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ تو یزید نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سب سے پہلے تبدیل کیا، جس سے میرے آقا کو بڑی تکلیف ہوئی مزار شریف میں، آج بھی ہو رہی ہے۔ اب کیا تھی وہ سنت جس کو اس نے بدلا تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ تو سنو، غصہ آتا ہے نا، اپمان کر دیا، غصہ آ رہا ہے، تو بھائی صاحب پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو تھوڑا سا، ہم کتنا اپمان کر رہے ہیں حضور کی سنتوں کا، اور مزار پاک میں میرے آقا موجود ہیں، اور اس کے باوجود ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کا کام نہیں کر رہے، آج بھی تکلیفیں دے رہے ہیں۔ سنو، حدیث شریف کی روشنی بات کر رہا ہوں، یزید کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو چینج کر دے گا۔ کون سی سنت اس نے چینج کی تھی؟ پڑھو تفسیر حدیث کی کتابیں، شرح میں علماء مفسرین نے کیا لکھا، محدثین نے کیا بیان کیا، اور بزرگان دین نے کیا اس میں لکھا؟ فرماتے ہیں داڑھی شریف، سن لو، داڑھی شریف۔ حضور کے زمانے میں جو کفار تھے نا، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یہ بھی داڑھی رکھتے تھے۔ پہلے کوئی مرد داڑھی نہیں کٹاتا تھا، یاد رکھنا۔ اور ابھی یہ جو لیٹسٹ گستاخی ہوئی نا، اس کو یاد رکھنا، اور اس کے بعد یہ توجہ سے میری باتیں سننا، اور پھر اپنے دل سے مشورہ کرنا کہ اب بتا تجھے کیا کرنا ہے۔ حضور کے زمانے میں ابو لہب جیسے کٹر کافر، دشمن گستاخ رسول، دشمن رسول، ابو جہل جیسے کٹر کافر، یہ سب داڑھی والے تھے۔ کوئی مرد پہلے داڑھی نہیں کٹاتا تھا۔ حضور کی امت میں سب سے پہلے یہ کام اگر کسی نے کیا ہے وہ یزید نے کیا۔ اپمان کر دیا، اپمان، اس کو تو چھوڑوں گا نہیں، پہلے اپنے آپ کو پکڑ لے بھائی۔ اور پھر داڑھی بھی کون سے رکھیں گے ہم؟ جو حضور کی پسند کی، اپنی پسند کی نہیں۔ اور شیطان نے کتنا پاگل بنا رکھا ہے، بھائی داڑھی رکھنا یار بھائی واجب ہے۔ ہمارے لوگ اس کو ارے سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، سنت کی کئی کیٹیگریز ہے، ان میں ایک سنت ہے سنت واجبہ، کمپلسری ہے۔ سنت واجبہ کا مطلب آقا علیہ السلام کی وہ سنت جس پر عمل کرنا کمپلسری ہے، ضروری ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے کہ نہیں یوں تو یوں، کنتو پرنتو کچھ نہیں چلے گا۔ اگر قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسکراتا ہوا چہرہ لے کے جانا ہے تو سنت، اس سنت پر تو عمل کرنا ہی پڑے گا۔ رکھ لو بھی داڑھی، رکھ لو نہیں رکھ لو، حضرت تیرے سگائی ہو جانے، تب ایک رکھا شیطان، سگائی ہو گئی اب رکھ لو، حضرت شادی ہو جانے، شادی بھی ہو گئی اب رکھ لو، بچے ہو جانے، بچے ہو گئے اب رکھ لو، حضرت دعا فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں؟ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر مجھے برا بھلا کہنا ہے تو کہو، مجھے اس بات کی ٹینشن بھی نہیں ہے، مگر اپنے آپ سے خود فیصلہ کرو، حضور کی سنتوں کا اپمان کرنے والی یہ قوم کے ہندو ہے، جتنا پاگل بن رہے ہیں ان کے پیچھے، کہ سکھ قوم ہے، عیسائی قوم ہے، گستاخ رسول قوم ہے، یہ قوم، ارے نام آ جائے حضور کا گردن کٹانے کو تیار ہے یہ قوم۔ یہ ہماری کنڈیشن ہے حضور کی محبت کی۔ دوسری سنتوں پر تو بات ہی نہیں کر رہا ابھی، اس کا میں نے نام لیا جس کو کہتے ہیں سنت واجبہ، جس کے بارے میں آقا نے فرمایا مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، مطلب بڑھاؤ، اور یہودیوں کی اسی شکل مت بناؤ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک۔ کتنا بات کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ اس لیے، اور یہ جو آج گستاخیوں میں گستاخیاں بڑھ رہی ہے نا، صحیح بات کر رہا ہوں، اس کی ایک وجہ ہمارا کردار کی بڑی وجہ ہے، ورنہ ایمانداری کی بات یہ کسی کے اندر دم کہاں اتنا میرے آقا کے بارے میں بات کرے گا، اس میں جگر آ گیا نا، یہ ہمارے کالے کرتوت اور برے کرداروں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیاں دیکھی ان لوگوں نے، اتنا سینہ چھوڑا گیا ان لوگوں کا۔ خیر جو کرنا ہے وہ کریے، مگر جو کرنے کے کام ہے نا پہلے وہ کریے، بنائے گا انشاءاللہ کامیابی اسی میں۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، آج کا جو دن ہے، تاریخ کیا 23 اگست 2024 جمعہ کا دن ہے، ہمارے علماء نے، ہندوستان کے علماء نے بالخصوص اس دن کو ہمارے لیے فرمایا کہ اسے یوم تحفظ ناموس رسالت بنایا جائے۔ اٹیک ہوا ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت پر، ناموس رسالت پر حملہ ہوا ہے نا،
تو سنیوں آج کے دن کو یوم تحفظ ناموس رسالت بناؤ. کیسے بنائیں گے؟ اس کے طریقے بھی دیے. کم سے کم 1200 بار درود شریف پڑھو جی. اور سورج ڈوبے نا، سورج ڈوبنے تک جمعہ کا دن رہے گا. سورج ڈوبنے تک چیک کرنا اگر اللہ توفیق دے کہ آج میں نے 1200 بار پڑھ لی کہ نہیں پڑھی. کم سے کم ہی، زیادہ پڑھو تو سبحان اللہ. جتنا شیٹ ڈالیں گے بیٹھا ہوا 1200 بار درود شریف. دوسرا کام، سیرت نبی کا کم سے کم ایک باب مطلب ایک چیپٹر ضرور پڑھیا یا سن لیجیے. کون سی کتاب ہے؟ کتاب تو آسانی ہے. آسان کتاب بتاؤں آپ کو، سیرت مصطفیٰ. آسان کتاب ہے الحمدللہ. پڑھیے آپ. ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو جمع کیجیے آج، ان کو یہ پڑھ کے سنا دیجیے. ایک چیپٹر 10-12 منٹ لگیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ کرنے کا کام کرو. اپنے گناہوں سے جتنے گناہ ہوئے نا، سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. یہ یوم تحفظ ناموس رسالت میں ایک بڑا کردار ہو جائے گا آپ کا. سارے گناہوں سے سچی توبہ. میرے آقا کو گانے سننا پسند نہیں، چھوڑ دو گانے سننا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فلمیں ڈرامے دیکھنا، گالیاں بکنا، فحش کلامی کرنا، یا جناب والا ماں باپ کا دل دکھانا، یا بڑوں کا اپمان کرنا، مسجدوں کو ویران کرنا، سینما ہال کو آباد کرنا، گناہوں کے اڈے آباد کرنا، یہ سب پسند نہیں ہے. چھوڑ دو ان کاموں. کرو گے یہ کرنے کا کام حضور کی محبت. اگر ہمارے مسلمانوں نے یکجہتی کے ساتھ یعنی یونائٹیڈ ہو کر کے اور متفق ہو کر کے فیصلہ کر لیا، پھر دیکھنا کتنا بڑا انقلاب آیا گا ہندوستان کی سرزمین پر. مگر ہماری قوم ایک تو ہو کے دکھا دے، ایک ہو کے دکھا دے. سمجھانے والے گناہگار ان کی نظر میں، حضور کی محبت کی دعوت دینے والے غلط ہیں ان کی نظر میں. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. بس ہمارا تو ایک ہی کام ہے، اے گستاخی کرنے والے گستاخی کر، ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو گستاخی کر، ہم جھاپن سونپیں گے. تو گستاخی کر، ہم تھانے کو گھیریں گے. تو گستاخی کر، ہم چکا جام کریں گے. اسی لیے پیدا ہوئے گا دنیا میں. اپنے کردار سے ثابت کرو. جہاں سے چلو، آج کا ہندو، آج کا سکھ، آج کا عیسائی اور آج کے جتنی دوسری قوم کے لوگ ہیں، ہمیں دیکھ کر کے کہے کہ یار جب غلام محمد کا عالم یہ ہے تو اس محمد کا عالم کیا ہوگا. اللہ کرے اسے تبدیلی آئے تو صحیح، اللہ کرے اسے تبدیلی آئے تو صحیح. ایک غلطی اور بتاؤں. ابھی کچھ دنوں پہلے سر مجھے ملے، پڑھاتے اسکول میں. ایک توجہ دلائی میری امام صاحب، اس کو بیان ضرور کیجیے گا جمعہ میں، ہو سکتا ہے سر یہیں پر موجود ہوں. توجہ کرنا، آج ہماری قوم میں ایک پرابلم، اور یہ میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ، اگر میں یہ کہوں نا جتنے بیٹے سب کے ساتھ ہیں. اکا دکا کوئی بچاؤ تو بچاؤ. ہم اپنے نام کو جو لکھتے انگلش میں، جیسے میرا نام حسن رضا ہے، کہاں سے شروع کروں گا؟ محمد حسن رضا. حسن رضا پورا لکھوں گا، HASAN حسن RAZA رضا، پوری فل اسپیلنگ. لیکن جب محمد کی بات آئے گی، دیکھو یہاں اپمان کرتے ہم. نوٹ کرو میری بات کو، یہ اپمان کون کر رہا بتاؤ. آئے بڑے یہاں پر سونے والے. محمد کس کا نام ہے؟ میرا نام ہے، یہ میرے باپ کا نام ہے، میرے حضور کا نام ہے، میرے حضور کا نام ہے. مجھے بتاؤ یہ ہماری مسلم کمیونٹی حضور کے نام کو مان کر رہی کہ نہیں ہے؟ میرا نام آئے گا حسن رضا، پورا لکھوں گا پولیس سے، اور حضور کا نام M. بات ختم، MO. بات ختم، MOHD. بات ختم. یہ محمد نام کا ادب کرنے والی قوم. یہ گناہ میرے اندر بھی اگر ہو، اللہ کی قسم نہیں ہے، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ برا مت مانو کہ سارا یہ ذمہ داری امام صاحب نے ہمارے اوپر سونپی ہے، اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ثابت کرنا. نہیں، میں بھی آپ ہی قوم کا ہوں. اگر یہ گندی عادت ہمارے اندر ہے، میں بیان ختم کر دوں. سوچ لو 2 منٹ کے لیے، جب تک خطبے کا ٹائم ہے تو سوچ لو کہ یہ ہمارے حضور کے نام کا اپمان ہے کہ نہیں. الزام پتہ ہے کس کو دیتے ہو؟ سرکاری ملازموں کو، کہ یار جب دیکھو جب ہی آدھار کارڈ میں نام کچھ ہو رہے، پہچان پتر میں نام کچھ ہو رہے، ڈرائیونگ لائسنس میں بھی نام کچھ ہو رہے. یار بڑے دماغ خراب کر رکھا سرکاری ملازم ہونے. تو یار کتنی بار دھکے کھانے پڑتے ہیں، ای میٹر والے کے پاس جانا پڑتا ہے، یہاں چینج کر، یہاں چینج کر، اور بینک اکاؤنٹ میں کھاتا کھلوانا ہے نہیں کھل رہا. کیوں؟ آدھار کارڈ میں کچھ اور اسپیلنگ ہے، وہاں کچھ. ارے یار بڑا دماغ خراب کر رہا تھا. بالکل صحیح دماغ خراب کر رہا تھا، بالکل دماغ خراب کر رہا تھا. دماغ اس لیے بھی خراب کر رہا تھا کہ ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ نام اصل میں ہے کیا. اب جیسے میں نے لکھوایا بھائی محمد حسن، اب وہ کس اسپیلنگ کیا سے شروع کر رہا ہے؟ اے سے، ASAN حسن.
نام تو میرا حسن ہے ایچ سے اور وہ لکھ رہا ہے اے سے، تو اس بیچارے کو کیا اتنی سچائی پڑے گی؟ تو آپ کو بتانا پڑے گا. لیکن وہ اس کی غلطی تو چلو غیر شعوری طور پر ہو رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارا اصلی نام کیا ہے. ہمیں تو پتہ ہے نا محمد نام کتنی بلند و بالا شان کا مالک ہے، پھر پریشان رہتے. یہ جو دل سے آواز نکل رہی ہے نا، قسم خدا کی دل جلا ہوا ہے، اور دل جلنے کی وجہ یہ ہے جو ابھی معاملہ ہوا، اور اس سے میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ ہم سب چلے پورے روڈ جام کر دیں اور بھارت بند کا اعلان کر دیں. یہ ہمارے اندر طاقت بھی نہیں ہے، اور اگر ہم آواز ایسے اٹھا بھی دیں کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے. مسلمانوں، سب سے بڑی ہماری کامیابی کی جو لکیر ہے نا، پتہ ہے کیا؟ حضور کے غلام ہیں. زبان سے تو حضور کے غلام ہیں، دل سے حضور کے غلام نہیں. ہمارا کیریکٹر، کردار، عمل، فعل، قول سب حضور کی سنتوں کے مطابق ہو جائے. اللہ کرے ہو جائے، مرنے سے پہلے اللہ کرے ہو جائے. ورنہ یاد رکھنا، جنہوں نے گستاخی کی وہ بھی قیامت کی گرائیں گے، اور ہم بھی حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن جائیں گے. کوشش کیجیے ان باتوں پر عمل کرنے کی. اب بہت دور نکل رہے ہیں اور اپنے آپ کو سچا عاشق رسول ثابت کرنے کی اڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں خواہ. ضرورت ہی نہیں ہے اپنے کو ثابت کرنے کی. عمل کیجیے، سنتوں پر کتنا عمل ہے اس کو چیک کیجیے. میں قرآن کتنا پڑھتا ہوں اس کو چیک کیجیے. حدیث شریف کتنی مجھے یاد ہے وہ چیک کیجیے. ٹھیک ہے نا؟ درود شریف کی کثرت. اپنے گھر والوں کو روز کا فگر دیجیے، بیٹا، میری بیٹی، میرے بیٹے روزانہ 1200 بار درود شریف پڑھنا ہے. وہ کاؤنٹر دشمن کو دے دیجیے تحفے میں لا کر کے. کتنی کی آتی؟ 15 روپے کی. بیٹا اس پہ روزانہ پڑھنا ہے آپ کو. دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برکتیں آپ کے گھر میں کیسے نازل ہوں گی. یہ کرنے کے کام ہے. سنتوں پر عمل مضبوطی کے ساتھ کیجیے. اور رات گستاخوں کا حضرت ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کام اللہ کے حوالے چھوڑو. ہاں اللہ چھوڑے گا تھوڑی. کئی واقعات ہیں میرے پاس، ٹائم مجھے اجازت ملے گا یہ واقعہ سنوں گا. خالی ابو لہب کا نام سنا ہے؟ بہت سنا ہوگا. اتنا بڑا گستاخ رسول تھا کہ اس کی گستاخی اور برائی کے اندر باقاعدہ قرآن پاک میں سورت موجود ہے. 30ویں پارے میں لکھ لیجیے سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب. یہ بھی گستاخ تھا. اس کی بیوی ام جمیلہ وہ بھی گستاخ تھی. اس کا بیٹا عتبہ وہ بھی گستاخ تھا. عتبہ کا واقعہ سن لو خالی. ہمارے حضور کی شان گستاخی کی سن عتبہ نے، اور گستاخی میں معافی چاہ رہا، استغفر اللہ، بہت خطرناک گستاخی کی سن. میرے آقا کا دل دکھ گیا. اللہ سے میرے آقا نے کہا اللہم سلم کلبا من کلابک، اے اللہ عتبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے. یہ حضور کی دعا تھی. پتہ ہے کیا ہوا؟ ابو لہب اپنے بیٹے عتبہ کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہوا تجارت کرنے کے لیے، اور بھی قابل والے تھے. ملک شام میں ایک راہب کے پاس ان کا ٹھہرنا ہوا. راہب نے پہلی چوکر نہ کر دیا تو بھائیو یہاں آس پاس جو ہے نا درندے بہت ہیں، مطلب شیر چیتے وغیرہ جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں نا بہت ہیں. تو ساودھانی برتنا، ذمہ داری میری نہیں. کہاں ٹھیک ہے، ذمہ داری ہم نے لے اپنے اوپر. تو اب رات جیسے جیسے قریب آ رہی تھی ابو لہب کا دل دھڑک رہا تھا. اس نے قافلے والوں کو جمع کر کے بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے یہ دعا کر دی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ محمد مستجاب الدعوات ہیں، ان کی ہر دعا بھی قبول ہے، بد دعا بھی قبول ہے، ہونے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن حفاظت کا ذمہ ہمارے سے ہم کر سکتے. اس نے کہا جتنا سامان ہے نا تو میرے پاس سب لاؤ. قافلے والوں نے سارا اپنا سامان جمع کیا. سارے سامانوں کو جمع کر کے عتبہ کے لیے سب سے اوپر بستر بچھایا گیا. عتبہ کو سلا دیا گیا، اور ابو لہب نے سب سے کہا خبردار کوئی سونا مت، میرے بچے کا دھیان رکھنا. رات جیسے جیسے گزرنے لگی لوگوں کو نیند آنے لگی. اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کیا جانے والا تھا نا، حضور نے دعا کر دی تھی. پتہ ہے کیا ہوا؟ لوگ چلے گئے کھرراٹے کی نیند میں، نہ جانے شیر کہاں سے آیا. لوگوں کو سونگتا ہوا آگے بڑھا اور چھلانگ مار کر کے اوپر گیا جہاں عتبہ سو رہا تھا. گیا اس کے پاس، اسے چیرا پھاڑا اور اس کا سر چبا گیا. لوگوں کی آنکھ کھل گئی، شیر غائب ہو گیا. لوگ پتہ نہیں کر پائے کہ وہ شیر کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا. وہ اللہ کے کتوں میں سے کتا تھا جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے کہا تھا. تو گستاخوں کی تو خیر نہیں ہے انشاءاللہ. یہاں بھی برباد ہے، وہاں بھی برباد ہے. ہم سچے عاشق رسول بن کر کے رہیں. ہمارا کردار ہمارے عشق رسول کی عکاسی کر رہا ہو. ہمارے کھانے پینے چلنے گفتگو کرنے کا انداز ہمارے عشق رسول کی عکاسی کر رہا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں جینے مرنے والے بن جائیں. حضور کی سیرت ہم میں سے کتنے کو آتی ہے؟ نہیں آتی. تو ان سیرت کو پڑھیں.
اس کا درس حاصل کریں. یہ کتاب میں نے آپ کو بتائی ہے نا, یہ آپ کو ہندی میں مل جائے گی, اردو میں بھی ہندی میں بھی. اگر آپ کو یہاں کسی مکتب کی کتاب کی دکان سے مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net, وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں انشاءاللہ. اور اس کا روزانہ گھر میں درس دیں, اپنے بچوں کو بتائیں ہمارے حضور کی سیرت کے بارے میں. انشاءاللہ اس سے عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا, اور مزید حضور کی سیرت پڑھ کے آپ کے اندر جو نورانیت آئے گی انشاءاللہ اس کا مزہ بھی کچھ اور ہوگا. بات میں نے شروع کی تھی کیا, اور دیکھیے آپ کو سمجھاتے ہوئے کہاں سے کہاں نکل گیا. اگر جناب یہ دل کے جذبات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, برائے کرم اگر ہر مسلمان تک یہ آواز پہنچ جائے, ورنہ ہمارے مفکرین تو آواز پہنچائے رہے, اللہ کے واسطے اگر ہماری پوری مسلم کمیونٹی ایک ہو جاتی ہے عشق رسول کی بنیاد پر, اسلامی عقیدے کی بنیاد پر, محبت رسول کی بنیاد پر, میں صحیح بتا رہا ہوں ہمارا کوئی بال نکاح نہیں کر سکتا. لیکن ہماری قوم یکجٹ تو ہو جائے, یونائٹیڈ تو ہو جائے. جو غلطیاں میں نے ابھی ہائی لائٹ کی آپ کے سامنے, برائے کرم تقریر ختم ہونے کے بعد ان کو بھول مت جائیے گا. اب اس محمد نام کے بارے میں کیا کرنا ہے, اس کے بارے میں کوئی ڈیسیزن لیجیے. اچھا اسپیلنگ بھی پھر ہماری اپنی اپنی پتہ ہے, کوئی کیا لکھوا رہا ہے محمد, کیا MOHAMED کچھ لکھوا رہا ہے, ایم کے بعد او آئے گا اور لاسٹ میں ڈی سے پہلے اے آئے گا. اس میں بھی ہم جو ہے کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کیا لکھوائیں. ہماری زیادہ تر پبلک لکھوانی ہے محمد, او سے محمد. تلفظ پہ غور کیا جائے تو قاعدہ قانون تلفظ ہی بتائے گا, او نہیں ہونا چاہیے وہاں پر. اگر ہم او کر دو گے تو پڑھنے میں کیا رہا ہے محمد. محمد محمد کس کا نام, ہمارے حضور کا نام محمد ہے, MU محمد, کتنا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر بھی میں چاہوں گا اگر ہر بندہ پرسنل غور کر لے تو سبحان اللہ, ورنہ ہر پنچایت کا, ہر برادری کا, ہر قبیلے کا بڑا آدمی یا جو بھی آپ کی کمیٹی بنی ہوئی ذمہ دار وہ اس کو لے, ورنہ ہماری قوم جو ہے کس حوالے سے وہاں پہ دھکے کھا رہی ہے, اور محمد نام کا اپمان کرنے کی وجہ سے آخرت میں دھکے کھائیں گے. اس لیے آج اس کے بارے میں کچھ سوچیے اور صحیح سے ڈیسیزن لیجیے کہ اس میں کیا کرنا ہے. یہ ہماری کامن غلطی ہے. شاید ہی کوئی مسلمان ایسا بچا ہوا, بچے ہوئے ہیں ماشاء اللہ جن کو اللہ نے بچا رکھا ہے, لیکن زیادہ تر ہماری پبلک اس محمد نام کے اپمان کرنے میں لگی ہوئی ہے. نیت نہیں ہوتی اپمان کرنے کی, بے ادبی کرنے کی, مگر کر تو رہے نا, ہو تو رہی ہے نا. تو اس لیے یہ ہو ہی نہیں بے شعوری طور پر بھی, اس کا بھی کچھ روک تھام کا انتظام کیجیے. آخری بات ہمارے آقا کی شان کے حوالے سے سن لیجیے. نام بڑا پیارا میرے آقا کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا پیارا نام ہے نا ماشاء اللہ. خوش نصیب ہے لوگ جو حضور کا نام پاک آنے پر انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں, خوش نصیب. ان کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فقد شفاعتی لہو یوم القیامہ, ان کے لیے قیامت کی میری شفاعت حلال ہو گئی. بڑے خوش نصیب ہیں. یہ محمد نام قرآن میں کتنی بار آیا, محمد نام کی پوری صورت قرآن پاک کے 26ویں پارے میں جگمگا رہی. زیارت کریں آپ, 4 مرتبہ یہ نام پاک قرآن شریف میں آیا ہے. محمد نام قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا. کہاں کا آیا حوالے نوٹ کریں آپ. قرآن پاک کے 4 پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں محمد نام آیا. قرآن پاک کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں محمد نام آیا. قرآن پاک کے 26ویں پارے کی سورہ محمد کی 2 آیت میں محمد نام آیا. اور قرآن پاک کے 26ویں پارے کی سورہ فتح کی 29 نمبر کی آیت میں محمد نام آیا. تو ان ناموں سے برکت حاصل کرے, روز قرآن پڑھیں, درود شریف پڑھیں اور اعلان ضروری سماعت فرمائیں. آج اس دن کو ہمیں انشاءاللہ یوم تحفظ ناموں سے رسالت بنانا ہے. اس کے لیے میں چاہوں گا آپ تھوڑی بہت اپنے کام کی بھی قربانی دے دیں تو دے دیں, ہے نا. زیادہ درود شریف پڑھے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ابھی انشاءاللہ نماز جمعہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اپنی مسجد میں محفل درود ہوگی. کیا ہوگی؟ محفل درود. گستاخی کرنے والوں سے جن جن کو تکلیف ہو رہی ہے, اب کچھ کرنا ہے نا ہمیں, تو یہ پہلا قدم ہے. انشاءاللہ نماز جمعہ مکمل ہونے کے بعد آپ حضرات کے لیے چیزیں بچھائی جائیں گی. تشریف رکھیے کچھ منٹ کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ اپنے لیے دعا کریں گے, اس کے لیے بد دعا کریں گے, ہے نا انشاءاللہ گستاخ کے لیے. تو تشریف رکھیے. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے, گھر جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی یہ پڑھائیں درود شریف زیادہ سے زیادہ, اور 1 چیپٹر کم سے کم کچھ بھی جس کتاب کا میں نے جسے نام لیا اس سے پڑھ کے سنا دیں.
اگر پھر بھی آپ کو دشوار لگے مشکل لگے تو میرے پاس اور بھی اس کے آسان طریقے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کو کیسے بتا سکتے ہیں سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے, تو اس سے رابطہ کر لیجیے گا انشاءاللہ. اور بھی طریقے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو یہ چند کام ہیں, اور ایک ضروری ہے آخر میں سماعت فرمائیں. 20 تاریخ اسی پہ آج مجھے گفتگو کرنی تھی ویسے, لیکن چونکہ ابھی اس بندے نے گستاخی نے, تو اس لیے اب ٹاپک چینج ہو گیا, ورنہ اس موضوع پر آج میری گفتگو ہونے والی تھی. وہ ہے 20 سفر مظفر کی تاریخ. اللہ اکبر, بڑے بڑے قانون کا اسے پاک ہے ماشاء اللہ. کون ہے؟ داتا حضور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, جن کی بارگاہ میں بابا فرید جایا کرتے تھے تو گھر سے چلتے سواری پر, اور جہاں سے مزار نظر آ جاتا گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے داتا حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے, جن کے بارے میں غوث اعظم نے فرمایا اگر میں ان کا زمانہ پا لیتا ان کا مرید بن جاتا. وہ داتا حضور 20 تاریخ کو انشاءاللہ آنے والے سنڈے کو, چاند کی 20 رہیں گی انشاءاللہ, تو آنے والے سنڈے کو تمام اسلامی میں اپنے گھروں پر داتا حضور کے نام کی فاتحہ دلائیں انشاءاللہ. سیٹرڈے نائٹ کو چونکہ تاریخ لگ جائے گی تو انشاءاللہ اپنی مسجد میں داتا حضور کی نیاز بھی رہے گی. آپ سے گزارش ہے شرکت بھی فرمائیں انشاءاللہ, ثواب دار حاصل کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.